عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت فاطمة بنت حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني امرأة أستحاذ لا أطهر أفأد الصلاة فقال لا إنما ذلك عرق ليس بحيز وإذا أقبلت حيزتك فإذا أقبلت حيزتك فدي الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي دمك وصلي. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک صحابیہ فاطمہ بنت حبیش اللہ کے رسول کے پاس آئی. اللہ کے رسول مجھے تو خون ہمیشہ جاری رہتا میں کبھی مجھے استحاضہ حیض الگ استحاضہ ہوتا ہے میں کبھی پاکی نہیں ہوتی اکثر خون ہی جاری رہتا ہے کیا میں نماز چھوڑ دوں کیا بتائیے. کہا کہ نہیں وہ جو ہے ایک رگ سے جانے والا خون ہے وہ حیض کا خون نہیں ہے. تم جو پوچھ رہی ہو وہ حیض کا خون نہیں ہے بلکہ وہ الگ خون ہے. تو ایسی حالت کے اندر تمہارے حیض کے دن جتنے ہیں اتنے رکھو اس وقت وہ نماز مت پڑھو. فیضا اقبلت حیضت کی جب تمہارا حیض شروع ہو جائے پدی سے صلاح چھوڑ دو نماز. تو تمہارے حیض کی جتنے نہیں ہوتے ہیں ختم ہو گئے فیضا ادبرت فغسلی دم کر تم اس کے بعد نہا لو اور اس کے بعد میں نماز پڑھنا شروع فصل لی نماز پڑھنا شروع کر دو. تو کل آپ کے سامنے ایک بات آئی تھی عورتوں کے تعلق سے حیض کے تعلق سے قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ گندگی ہے اسی حالت میں تم عورتوں سے جنسی تعلق مت رکھو باقی ساری چیزیں کر سکتے. تو عورتوں کے ان دنوں کے اندر جو ہے نماز ان کے لیے معاف ہے. یاد رکھو روزے معاف نہیں یہ سمجھ. تو شریعت کے کام اللہ تعالیٰ کے کام پر نہیں عقل پر نہیں. تو یہ کل تھوڑی سی باتیں کیونکہ عورتوں مردوں کا تعلق ساتھ رہتا ہے ان کے احکام بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے اور ہمیں بس سمجھانا پڑے گا ان کو. تو کچھ لوگوں نے ان کو بالکل بائیکاٹ کر دیا جیسے کہ یہود ہیں اور یہاں کے لوگ ہیں ان کو اچھوت بنا کر کے دیتے عورتوں کو اچھوت. ہمارا بچپن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اگر وہ حیض آیا تو جو ہے فاتح کام نہیں کرتے تھے. فاتح کون پکانا نہیں پکاتے تھے فاتح پکانا تو حیض نہیں ہونا. یہ تو گھر میں ہر مہینہ فاتح چلتے تھے نا ہمارے. وہ یہ کرنے کا نہیں فاتح کی طرح نہیں کرتے نہیں انہوں یہ ہے پاک نہیں اس وجہ سے فاتح کام نہیں وہ ہونے کے بعد فاتح شروع یہ تھا. تو ایسی چیزیں چل رہی تھیں. تو جو ہے دوسری چیز جس کو کہا گیا ہے استحاضہ. تو عورت جب بالغ ہونے سے لے کے بڑھاپے پہنچنے تک یہ آتا رہتا ہے. اسی وقت اسی دوران بچوں اس سے اولاد ہو سکتی ہے. یاد رکھو حیض بند ہو گیا تو اولاد نہیں ہوگی. وہ اللہ تعالیٰ کے موجودہ پر ہونے کی اور بات ہے. اب جیسے وقت ہوا ابراہیم علیہ السلام سارا کو حاجرہ علیہ السلام سب وہ تو اور بات ہے. 80 سال 90 سال تو رہتا نہیں. عام طور پر جو ہے 9 سال میں شروع ہو جاتا ہے. تو یہاں کیونکہ میں خود وہی سبجیکٹ پڑھا تھا میڈیکل کالج میں تو جو ہے عام طور پر 9-10 سال میں شروع ہو جاتا ہے. 40 45 50 عام طور پر 50 سال کو ختم ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد اولاد کی امید نہیں رہ سکتی اولاد نہیں آ سکتی. وہ اس کو بڑھاپا شروع ہو گیا تو اس کے بعد یہ ان کو معلوم رہتا ہے کہ میرے اتنے دن حیض کے ہیں کسی کے 5 دن کسی کے 7 دن اس کے علاوہ اگر خون آ رہا ہے تو اس کو استحاضہ کہتے ہیں. تو اللہ کے رسول بولے کہ جو ہے اس طرح سے میرا تو بتا کہ جو خون تمہارا کیا ہے کالا خون ہوتا ہے وہ تو اس کا ہوتا ہے حیض کا ہوتا ہے. اس کے بعد جو پیلا خون آئے گا اس کا نہیں ہے. تو وہ خون اس مثال ہے جیسے ناک میں سے خون آتا ہے کبھی دیکھیں نہیں دانتوں میں سے خون آتا ہے وہ اس کی مثال وہ ہے. بتا تو گندا نہیں ہے وہ خون تو گندا ہے لیکن وہ اس سے تمہارے ناپاکی نہیں ہوتی. تو تمہارا حیض ختم ہو تم نہا لو اور نہا لے کے تم جو نماز پڑھنا سب شروع کر دو. تو پہلے تو کہا تھا کہ اب تم ہر نماز کے لیے نہا لو تو بولے اللہ کے لیے تو بہت مشکل کی بات ہے. 2 نماز نہا لو اس کے بعد کیا یہ بھی مشکل ہے دشوار. پھر آپ نے بس وضو کر لیا کب. تو ہر نماز کے لیے استحاضہ ہونے والی عورت کو ہر نماز کے لیے جو ہے وضو کرنا چاہیے. تو اللہ کے لیے بتایا کیا کرو اللہ کے رسول تم ٹائٹ جو ہے اپنی جو ہے یہ باندھ دو لنگوٹ باندھ دو ٹائٹ طرح سے وہ بند ہو جائے گا. اب وہ تو میڈیکل یہ بیماری ہے وہ مینوریجیا میٹروریجیا کر کے یہ مینسٹرویشن ہے. یہ جو منتھلی آتا ہے نا اس کو مینسٹرویشن وہ جو ہے بیماری اس کو مینوریجیا اور میٹروریجیا کہتے ہیں. وہ بیماری ہے اس کا علاج کرنا چاہیے. ہم تو ڈاکٹر کے سچ بول رہا ہوں. اب وہ شریف کے احکام ایسے ہیں کہ جو ہے ان کا مینسٹرویشن ختم ہونے کے بعد اگر خون جاری ہے تو یہ 2 میں سے ایک ہے مینوریجیا ہے تو میٹروریجیا ہے. اس کا کیا ہے کیوں زیادہ جا رہا ہے کیا ہے اس تحقیق کر کے علاج کرنا چاہیے. تو ایسی حالت میں نماز نہیں چھوڑی جائے گی نہ روزہ بھی چھوڑا نہیں جائے گا. نماز روزہ سے جیسا ایز کرنا ہے
تو ہر نماز کے وقت نیا وضو بنا کے کر لیا کیا، ہر نماز کے وقت جو ہے وضو کر لے اور پھر نماز پڑھنا شروع کر دیا عورتیں. تو بہت اب تھوڑا ائمہ کا تھوڑا سا ڈفرینس بھی رہنے والا نا، کہ ہر نماز کو کرنا چاہیے کہ وہ دوسری سیدھی نماز پڑھنا کہ نہیں چاہیے، یہ ایسی چند اختلافات ائمہ کی ہیں. اب ہم کو کیا جانا ہے، ہمارے امام صاحب کیا بولیں بس ہوتا. تو حیض کی مدت 10 دن کے بعد بھی اگر آ رہا ہے تو کیا کرنا، تو سمجھنا جائے کہ یہ جو ہے حیض نہیں ہے بلکہ استحاضہ. ہاں تو یہ عام طور عورت کی عادت دیکھی جائے گی، یا جو ہے کبھی عادت بھی بدلتی تھی، وہ بھی ہو سکتا ہے، عادت بدل سکتی ہے نا عورت، پہلے 3 آتا بعد میں 3 آنے لگا، تو وہ سب تفصیلات ہیں اس کی. تو بہرحال حیض جو متعینہ فکسڈ دنوں کے اندر جو چیز آتا ہے عورتوں کو خون، وہ حیض کا خون ہے. وہ عام طور پر جو ہے سیاہ رنگ کا ہوتا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا لوگ بھیجتے تھے، اس میں ڈبی میں ڈال کے بھیج دیتے تھے، کپڑا خون لگا ہوا کپڑا دیکھ بھیجتے تھے. انہوں بولتے تھے نہیں ابھی تو مت نہاؤ، جائیں دے خون ہوا. اس کے بعد پھر دیکھتے تھے پیلا آتا، اس کے بعد سفید آ رہا، ہاں اب تم نہا لو، اب تم جو ہے غسل کرو اور نماز پڑھنا شروع کرو. تو یہ مسائل بھی ہم لوگوں کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ عورتیں مردوں کا حصہ ہیں. عورتیں بھی کیا مردوں کا حصہ ہے نا، ان کے بغیر زندگی کیسے بسر سکتی، زندگی بسر نہیں ہو سکتی. تو بہرحال جو ہے حیض اور استحاضہ والی عورت ناپاک نہیں ہوگی، اسے سب کچھ کر سکتی ہے، قرآن پڑھ سکتی ہے، تلاوت کر سکتی ہے. حیض والی اور قرآن میں، ہاں یہ بھی حیض والی قرآن کو نہیں ہاتھ لگائے گی، قرآن کی تلاوت نہیں کرے گی. قرآن جو پڑھے گی دعا کے لیے، یہ ویسا جو پڑھ گیا صرف دعا کے لیے پڑھی جائیں گی، صورتیں پڑھی جائیں گی یا آیتیں پڑھی جائیں گی، تو صرف دعا کے لیے پڑھی جائیں گی. حیض والی عورت کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، مسجد میں داخل نہیں ہونا ہے اس کو نماز اس کے لیے معافی کر دی گئی. اور کیا کرنا چاہیے، روزہ معاف نہیں کر دیا گیا، کیونکہ روزے تو متعین رمضان کے مہینے کے روزے ہیں. گزر جانے کے بعد پھر جب گزر جاتے ہیں، دن پاک ہو جاتے ہیں، تو اس کو روزہ رکھنا چاہیے عورتوں. انشاءاللہ اور بھی بہت سارے احکام ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو دین کے احکام جاننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.